العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس سورہ یونس آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ پچھلی آیتوں میں عقائد کو سمجھایا گیا، عقائد کی تصحیح اور اخلاق حسنہ، عقائد فاسدہ کی قباحت۔ پھر بھی مشرکین مان نہیں رہے تھے، تو اب قصہ شروع ہو رہا ہے۔ تو قصہ بھی مختصر قوم نوح کا، پھر اس کے بعد اجمالی قصہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذرا کچھ تفصیل سے۔ تو مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی قومیں ایسی گزری اور انہوں نے ہر درمی کی ضد کی، ان کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ تو اگر اب بھی تم قرآن کو، رسول کو نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قصے پہلے بھی ہو چکے ہیں، تو جو چیز یہاں نئے انداز سے بیان کی گئی ہے اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ یہ تینوں قصے ختم کر سکیں۔ وَاتْلُ یعنی عام طور پر ہمارے یہاں تلاوت، جبکہ یہاں تلاوت نے پڑھ کے سناؤ، مطلب معنی مفہوم کو وہ سمجھ رہے ہیں، سناؤ انہیں۔ نبأ نوح، نوح علیہ السلام کا قصہ۔ نبأ یعنی خبر، جو بہت اہم خبر۔ تو کون سی خبر؟ ان پر جو عذاب آیا۔ ظاہر ہے کہ پورا قصہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے، آخری کڑی، اور اسی کی ضرورت تھی تو انہیں سنائیے۔ جبکہ کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اگر تم پر بھاری گزرتا ہے مقامی یعنی میرا تم لوگوں میں رہنا، میرا مرتبہ، و تذکیری اور میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، تو اگر تمہیں بھاری جا رہا ہے، گراں گزر رہا ہے، ناگوار، تو میرا بھروسہ اللہ پر۔ دیکھیے فعلی اللہ توکلت، تو ہر دین کے کام کرنے والوں کا، داعی حق کا بھروسہ کس پر رہتا ہے؟ اللہ پر۔ اب وہ چیلنج دے رہے ہیں، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، امرکم یعنی تمہارا معاملہ، وَشُرَكَاءَكُمْ جتنے شریک، تو تم متفق ہو جاؤ، فیصلہ کر لو، اور تمہارے ساتھ تمہارے شریک بھی شامل کر لو۔ تو یہ فاجمعوا دیکھیے سورہ یوسف میں ان قریب آئے گا۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر گئے، فَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، تو انہوں نے پھر اتفاق کیا، فیصلہ کر لیا کہ انہیں گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَأَجْمِعُوا، تم متفقہ طور پر سارے مل کر فیصلہ کرو تمہیں کیا کرنا ہے، اور شریکوں کو بھی لے لو۔ پھر کیا؟ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ، غمہ یعنی مبہم، پھر جو کچھ تم میرے خلاف کرو گے وہ بالکل واضح ہو، یعنی تم پر غیر واضح نہ ہو، مبہم نہ ہو۔ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ، پھر میرے خلاف جو کرنا ہے وہ کرو، وَلَا تُنظِرُونَ، مجھے بالکل مہلت مت دو۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کا بھروسہ اللہ پر، اور جس سے یہ یقین ہو کہ اس کے پاس ہے وہ حق ہے، اور حق کی حفاظت اللہ کرے گا۔ لہذا اتنے
اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو. بات کیا ہوئی کہ تم میرے خلاف کچھ بھی کرو، میں اپنی دعوت کے پیش کرنے سے باز آنے والا نہیں، دعوت دیتے رہوں گا. یہ چیلنج ہوا. اچھا، اب جب یہ چیلنج ہوا تو اب دیکھو دوسری بات کیا بتا رہے ہیں، سنیے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دیکھیں کئی چیزیں اس میں ہمیں معلوم ہوگی. تم اگر نہیں مانتے تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ایک چیز، میرا اجر اللہ پر، اور مجھے حکم دیا گئے کہ میں مسلمان بن کر رہوں. تو سب سے پہلی بات، اجر کسے کہیں گے؟ میں اجر نہیں مانگتا. مطلب اجر کسے کہیں گے کہ کوئی نفع اس کے مقابلے میں ہوتا ہے اجر. دیکھیے ہم مکان خریدتے ہیں تو ہم مستاجر، اور ہم جس کا مکان ہے وہ مؤجر، تو اس نے ہمیں اجرت پر دیا. اب ہم جو فائدہ اٹھائیں گے وہ اس نفع کے عوض اسے کچھ دیں گے، اسے کہیں گے اجر. کہ 18,000 20,000. تو جو لیتا ہے وہ مستاجر اور جو دیتا ہے وہ مؤجر. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگا کہ تم مجھ پر تہمت لگاؤ کہ یہ جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے دولت سمیٹنے کے لیے، یہ ہے اعلان. اور آج تک یہی ہوا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے کوئی اجر طلب نہیں کیا اور دعوت دین دیتے رہے. اب ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ اختیار کرتے ہیں. یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، اور دنیا میں بھی میں نے مشاہدہ کیا کہ حق بات کو اگر پہنچانا ہے تو جو فرد کسی ادارے کا ملازم ہے وہ حق بات کھل کر نہیں کر سکتا. اور یہ مجھے تجربہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محدود ہے، اس کا منافع اس ادارے سے مل رہا ہے. اب ادارے کا منشا یہ ہے کہ بدعت کو نہ چھیڑو، اب وہ بدعت کو نہیں چھیڑتا ہے. تو دیکھیے فرق ہوا نا. نبیوں کی دعوت کیا ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ وتوکلت علی اللہ، حق بات کو سے میں باز نہیں آؤں گا. تو ہمارے عوام میں جو حق بات کرنے میں جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے وہ یہی وجہ ہے. چلیے جماتے ہیں بغیر کسی کا نام لیے ہوئے. یہ ہے کہ ادارے ہیں، ادارے جو چل رہے ہیں ہمارے ہاں، یا تو شافی ہوگا یا حنفی ہوگا یا جماعت اہل حدیث کا ہوگا. اب آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اس ادارے میں اگر کوئی ادارہ حنفی ہے یا شافی ہے، جب وہ بات کہے گا تو حنفی ادارے کو دیکھتے ہوئے کرے گا، جب شافی ادارے سے ہوگا تو شافی ادارے کو دیکھ کر بات کرے گا، کیونکہ وہاں اجر کی بات آتی ہے. تو فرق ہے. اگر کسی کو حق بات کرنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی ملازمت کا انتظام کر لے اور دین کو اور دنیا کو علیحدہ کر لے، تاکہ وہ حق بات اسلوب سے، نفرت سے نہیں، اسلوب سے کہ بھائی یہ حق ہے آپ مانیں. یا اس میں یہ اسلوب ہونا چاہیے کہ افنلزمکم، حق بات بھی ہم کسی پر چسپا چپکائیں نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افنلزمکم، کیا ہم چپکائیں؟ یہ تو پھر داعی کے اوصاف ہیں. تو یہ طریقہ کار مفید ہوگا. اور آج کل جو ہم پریشان حال ہیں یہ اسی وجہ سے، کیونکہ ہر دعوت دینے والا محدود ہے، اپنے دائرے میں لمیٹڈ رہ کر وہ فتوے صادر کر رہا ہے. اس وجہ سے فتاوے ٹکرا رہے ہیں. آپ پوچھئے کسی ادارے سے تو اس کا فتویٰ الگ، دوسرے ادارے سے اس کا فتویٰ الگ. لہٰذا کوشش کی جائے کہ ایسے علماء ہوں کہ جو حق بات دائی حق کی طریقے سے کہیں. تو بہرحال ہم عود کرتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کہ میرا اجر تو اللہ پر ہے، لیکن اب خاص بات دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وہ امرت ان اکون من المسلمین. یہ ہمارے عوام آج تک نہیں سمجھ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں. تو میں آپ کو سوال کے انداز میں تھا کہ آپ کے بالکل بات ذہن میں بیٹھ جائے. کئی لوگوں نے سوالات کیے کہ اسلام کب سے آیا؟ اللہ، یہ اسلام کب سے آیا ہمیں پتہ نہیں. اسلام کب سے آیا بتائیے، اسلام کب سے آیا؟ کیا اسلام کوئی نیا دین ہے؟ دیکھیے نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بگاڑ آیا وہ قوم نوح میں، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان بن کر ہی رہوں. تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ مسلمان ہی تھے. کیا تھے؟
اسلام کوئی نیا دین نہیں، اسلام پہلے سے ہر نبی کا دین کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اتفاق سے آج بخاری کا درس بھی دین، اسلام، ایمان، اعمال صالحہ اسی پر ہے، تو وہاں پر وضاحت ہو جائے گی کہ دین بھی ایک، اسلام بھی ایک، ایمان بھی ایک، اگرچہ فرق ہے ایمان اسلام میں، وہ بخاری میں وضاحت ہو جائے گی، لیکن ہمیں یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، اسلام کوئی نیا نہیں، بلکہ ہر نبی اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اسلام بھی دین اور دین اسلام۔ البتہ فرق کیا ہے کہ الہین وہ مکمل ہوا اور مستحسن ہوا، بس یہ فرق ہے۔ تو حکم دیا گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے، لہٰذا آپ مانے نہ مانے۔ اب عود کرتے ہیں نوح علیہ السلام کی بات کی طرف، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مانے نہ مانے، میں تو دعوت حق دیتے رہوں گا، میرا بھروسہ اللہ پر ہے اور میں مسلمان ہی بن کے رہوں گا، یہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ دیکھیے آخری کڑی ہے نا، اب کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اب جب جھٹلایا، دیکھیے کیسا مختصر کر دیا قصہ، جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، نجات دی ہم نے نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو آپ کے ساتھ میں تھے، فِی الْفُلْک، کشتی میں۔ اب کشتی کا بھی قصہ مختصر، ورنہ حکم ہوا تھا کہ ہمارے نگرانی میں کشتی بناؤ، چونکہ یہاں اشارتاً قصہ پیش کرنا ہے، تو جتنے بھی سوار ہوئے تھے انہیں بچایا، باقی سبوں کو ہلاک کیا۔ بڑی کشتی تھی، کوئی چھوٹی کشتی نہیں تھی، جیسے کہ آج کوئی برطانیہ کا بڑا جہاز جو چل رہا ہے، ایسی بڑی کشتی اللہ کی نگرانی میں بنی تھی وہ، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے لکڑی کیا، چیرنا کیا، وہ تو اطاعت ہی کر رہی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، انہیں ہم نے جانشین بنایا۔ تو جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار تھے اور پھر آپ کے جو بیٹے تھے چار، ایک تو کنان تو پانی میں ڈوب کر مر گیا، کوئی ایمان نہیں لایا، سام، حام اور یافس، یہ تین ہیں، یہ تینوں ہر طرف پھیلے، چائنا، انڈیا اور افریقہ اور یورپ، تو لوگوں نے تینوں کو تقسیم کیا ہے کہ سام یہ چائنا اور جاپان تو ہندوستان اسی میں آیا، اور حام بہرحال یہ تاریخی تقسیم ہے، یہ افریقن ملک ہیں، اور سام یورپ والے، بہرحال یہ تینوں کی اولاد ہیں، اور اس کے بعد میں اب تو سبھی مل گئے، تو یہ خلائف یعنی جانشین، تو یہ ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ جب پڑھیں گے تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، تو ایک تو آدم علیہ السلام اور یہ آدم ثانی، اس وجہ سے تو جعلناہم خلائف، اور باقی سب لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، غرق کر دیا۔ فانظر، فانظر کے معنی دیکھنا نہیں، وہ تو دیکھ چکے تھے، دل کی آنکھوں سے دیکھو۔ اب یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے، قرآن کی اصطلاح جانتے ہیں، دیکھیے غور کیجئے کہ جنہیں ڈرایا گیا تھا اور وہ نہیں ڈرے، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اے قریش، اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ اور قریش کیا، سارے ہی مسلمان، سارے انسان اگر اس رسالت کو، اس کلام پاک کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی گرفت ہوگی۔ اب مزید سنیے، اب اشارہ مختصر، ثم یعنی نوح علیہ السلام کے یہ جانشین بنے، یہ بھی چلتے رہے، پھر بگاڑ آیا، تو پھر ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ یہاں اشارہ اجمالی، جانتے ہیں نا ایمان مفصل اور مجمل۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد رسول جمع رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، تو بہت سارے، اب کتنے؟ منہم من قصصنا، ہم نے بیان کیے، منہم لم نک، ہم نے بیان نہیں کیے، تعداد کسی کو پتہ نہیں۔ فجاءہم بالبینات، تو واضح دلیلیں لے کر آئے، لیکن ہوا کیا، جب لے کر آئے، فما کانوا لیؤمنوا، تو ایمان لانے والے نہیں تھے، کیوں؟ بما کذبوا بہ من قبل، اس کو ذرا سمجھیں،
کیا کہتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے پہلے جھٹلایا اس لیے وہ ایمان لائے ہی نہیں. کیا پہلے جھٹلایا؟ اللہ. اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. تو کیا جھٹلایا انہوں نے؟ دیکھیے یہ اسلوب، یہ طریقہ آج بھی ہم لوگوں میں بھی ہے کہ رسول جب آئے تو بما کذبوا به من قبل، آتے انہوں نے انکار کر دیا. اب انہیں معتدین کیوں کہا گیا؟ اب اس کے بعد بات سمجھ میں آئی، مگر چونکہ انکار کیا اس پر ہٹ دھرمی ضد اور اڑے رہنا یہ ہے. اچھا ہمارے یہاں بھی جب آپ کسی معاشرے کی اصلاح کریں گے، ہم تو دعوت نہیں اصلاح کرتے ہیں تو پہلے انکار کر دیتے ہیں. اب جب انکار کر دیا اب ضد ہر در میں اب ماننے کے لیے تیار نہیں. اگرچہ چیز ان کے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ صحیح ہے، مگر کیا اڑے رہنا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب کوئی اڑا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ کیوں مہر لگا دیتا ہے؟ وہ سمجھنا نہیں چاہتا. تو جب بھی بات سمجھ میں آئے کہ یہ حق ہے اسے قبول کر لینا چاہیے کہ یہ حق ہے. کیوں؟ تو حق حق ہوتا ہے. رہا پیچھے ہمارا ادارہ، یہ ہماری جماعت کچھ نہیں کر سکتی. اصل ادارہ کون سا ہے؟ قرآن احادیث سے اللہ کا ادارہ. اچھا ایک چیز یہاں پر آپ ذرا علمی بحث ہے. ثم بعثنا، کیا مطلب بعثنا؟ دیکھیے پھر ہم نے بھیجا، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ بعث جو ہے نا، قیامت کے دن بھی بعث ہے نا، قیامت کے دن زندہ ہونا. ہم کہتے ہیں کہ آمنت باللہ ملائکہ والیوم والبعث بعد الموت. تو بعث کے معنی قیامت کے دن اٹھنا بھی، بعث کے معنی رسولوں کو بھیجنا بھی. تو یہ کیا حقیقت ہے؟ اس کو آج جان لیں. یاد رہے گی نہیں تو پھر کبھی انشاءاللہ. دیکھیے اصل میں بعث کسے کہتے ہیں؟ نوح علیہ السلام بھی رسول تھے نا، آدم علیہ السلام بھی آئے انبیاء. پھر ہم نے بھیجا. تو بعث کسے کہیں گے؟ ایک چیز کا وجود ہے، ایک چیز کا وجود ہے، اس کا مشن ختم ہوا، فساد آیا تو وہ مشن نبوت کا رسالت کا ختم ہوا، تو اس کے بدلے جو ہم نے دوسرا رسالت بھیجی اس کا نام بعث. اچھا تو قیامت کا بعث کیسے؟ کیونکہ انسان موجود تھے، انسان ختم ہوئے موت آنے کی وجہ سے، تو وجود تو تھا نا. تو سور پھونکا جائے گا تو بعث. کام معنی میں کوئی فرق ہوا؟ کچھ فرق نہیں ہوا، معنی ایک ہی. تو بعث کسے کہیں گے؟ کسی چیز کا وجود ہے، وہ ختم ہوا اور اسے اٹھایا گیا. تو رسول بھی آئے، پہلے مشن ختم ہوا تو رسول لے کر آئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث یہ آخری بعث ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ مشن کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ رسالت کب تک چلے گی؟ قیامت تک چلے گی. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا، زور دیتا رہا کہ اگر اجر لینا ہے، لوگ اجر لیتے ہیں 27ویں شب کو مکہ دوڑتے ہیں. کیا آج کل تو نکاح کی مجلس ہے بھی مکہ اور مدینہ، یعنی اجر کے لیے جذبہ ہے. لیکن اجر دیکھو کس میں ہے کہ اس شریعت امت محمدیہ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رہے، اس میں آپ مدد کریں. تو یہ کیسے باقی رہے گی؟ آپ اس کے اپنانے والے بنیں، لوگوں کو تک دعوت پہنچائیں، قرآن کی اشاعت میں تعاون کریں. یہ ہے بعث. تو انشاءاللہ ہم لوگ جو تعاون یہاں کر رہے ہیں درس و قرآن، یہ بھی اسی قسم کا اسی شعبے میں ہے. تو ہم یہ بعث میں شامل ہوں گے اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور یہ چلتا رہے گا قیامت کے دن تک. اب قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ثم بعثنا، دیکھیے جب یہ مشن ختم ہوا تو ثم بعثنا. تو سنیے گا، اب یہ طویل ہے قصہ، چونکہ ان کی مشابہت چل رہی تھی اور جو سختیاں عذاب دے رہے تھے بالکل مشابہت تھی فرعون جیسی. تو سنیے گا، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد یہ مجموعہ، یعنی کون؟ ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. یہ مجموعہ جو اجمالی اشارہ ہوا ہے، اور قریش جانتے تھے، اڑوس پڑوس میں وہ تھے. ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف، وہ ملئی. تو فرعون کی طرف اور ملئی، ملئی کا ترجمہ کیا ہے؟ سرداران فرعون. بھی آیاتنا، ہمارے آیات یعنی کیا؟ سورہ اسراء میں ہے 101 نمبر آیت،
वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात, 9 मौजज़े। फिर आराफ में आपको तफसील मिलेगी, कुम्मल यानी मेंढक, जुएँ, वो जो 9 मौजज़े हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है कि इन मौजज़ों को लेकर हमने भेजा फ़िरऔन और सरदार। तो फ़िरऔन और सरदार मलई, उसका भी जिक्र क्यों? तो सुनिए कि एक तो फ़िरऔन यानी बादशाह, ठीक है ना, तो बादशाह कहना काफ़ी था, लेकिन नहीं, हकीकत में बादशाह खुद ब खुद नहीं होता है। बादशाह को बादशाह किसने बनाया? उसके आवान ने, मददगारों ने। समझ रहे हैं ना? देखिए, उस्ताद अकेला उस्ताद होता है? नहीं, जबकि लोग उसे उस्ताद बनाए तो इश्तराक हुआ कि नहीं हुआ? तो उस्ताद के लिए शागिर्दों की ज़रूरत है, इसी तरीके बादशाह के लिए किसकी? आवान की ज़रूरत है। ये नुक्ता जहन में रखिए। तो बार बार जिक्र आता है फ़िरौन व मलई, फ़िरौन व मलई। तो फ़िरौन कोई खुद ब खुद नहीं चमका, उसके लोगों ने मदद की कि तुम फ़िरौन, तुम हमारे बादशाह। इस वजह से बार बार, अच्छा एक होती है रियाया, तो अगर बादशाह मान गया और अहलकार मान गए तो रियाया मान गई। तो इसको जहन में रखिए। फस्तकबरू, तो उन्होंने तकब्बुर किया। और क्या थे? मुजरिम कौम थी। तो मुजरिम कौम किसे कहेंगे? कि हमने 9 मोजिज़ात भेजे, खुली निशानियाँ, उसके बाद भी अड़े रहे। और इशारा कहाँ है? जो अजाब दे रहे थे बनी इसराइल को। तो अभी सुनिए, फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। बस जब आया उनके पास हक़ हमारी जानिब से, आज थोड़ी इल्मी बात ज़्यादा है, तो बोले कि ये तो खुला जादू है। देखिए, सिहरुन यानी जादू, साहिरुन यानी जादूगर। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? मिन इंदिना। क्या फरमाते हैं? इंदिना, हक हमारे पास से आया। यूँ नहीं फरमाया कि मूसा लेकर आया, यहाँ फरमाते हैं कि मूसा को हमने भेजा, देखिए, हमारी निशानियाँ लेकर। तो हक जो था ये हमारे पास से आया, हमने भेजा। और जो हक हमने भेजा, हक क्या होता है? उसके मुकाबले में जितनी भी चीज़ उमूर हैं उसके मुकाबले में होता है, बातिल के मुकाबले में, और ये हक हक ही होता है। लिहाजा ये हमारी जानिब से था, इसलिए मुजरिम करार दिए और बोले कि ये जादू है। अल्लाह जादू है, इतना करतब दिखलाया और कह दिया कि ये खुला जादू है। तो सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम जवाब क्या देते हैं? क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ़्लिहुस-साहिरून। मूसा बोले, देखिए तर्जुमा ख्याल रखिए, क्या कहते हो हक़ को जब वो आया तुम्हारे पास? क्या कहा उन्होंने हक़ को? इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम इनके अल्फाज नहीं दोहरा रहे हैं, या तर्जुमा ख्याल रखिए। कहना चाहे कि तुमने कहा कि इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन, तो उनका जवाब नहीं दोहरा रहे, नकल नहीं कर रहे हैं। तो सिहरुन हाज़ा क्या है? जादू है। देखिए ना, है ना, नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कि जबकि तुम्हारे पास आया सिहरुन हाज़ा, इसको तुमने सहर कहा। मगर नहीं, इनका जवाब नकल करने को मुनासिब नहीं। ये भी कुरान का उसलूब है, बल्कि कह रहे हैं कि क्या ये जादू है? यानी जो मैंने दिखाया क्या? ये सवाल कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। वला युफ़्लिहुस-साहिरून, जादू करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, फलाह के बारे में बता चुका हूँ, कामयाब तो हैं जादूगर। औरतों की लाइन लगी है, पैसे खूब मिल रहे हैं, छुपे हुई भी जाती हैं औरतें ताकि मियाँ को पता न चले, ये जादूगर। तो क्या मतलब कामयाब? कामयाबी किसे कहेंगे? फलाह। फलाह उसे कहेंगे कि जो अबदी कामयाबी, वरना मताउन कलील, ये जो इनकी कामयाबी है, लाइनें लगी हैं, ये थोड़े दिन का खाना, फिर इनकी तबाही है। मौत के वक्त से इनकी तबाही शुरू हो जाती है। और देखा गया जादूगरों को मौत के वक्त इनकी हालत बहुत ही बुरी, चूँकि शैतानी मदद। बहरहाल हमें जादू पर इस वक्त नहीं बयान करना। अब सुनिए, क़ालू अजितना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना व तकून लकुमल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़ि वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन। देखिए ये आयत कैसे, हमारे लिए बड़ा दर्स है इसमें। बोले कि तुम आए
تاکہ پھیر دو ہمیں ان جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا. یہ کہہ رہے ہیں دونوں سے کیا ہوا, ہم تو باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں, تم اس سے ہمیں ہٹانے کے لیے ایک چیز. دوسری وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ, تم دونوں کو اقتدار زمین کا ملے. دو چیزیں ہوئی نا, باپ دادا کی تقلید اور اقتدار, حکومت, سیاست. ہم تم پر تمہارا یقین کرنے والے نہیں. کیا بات ہوئی, باپ دادا کی تقلید جو ذہن میں راسخ کر چکے ہیں نا, یہ ہے کہ اپنے اپنے بڑوں کی تقلید اور دنیا کی عزت و وجاہت, ان دو چیزوں نے انہیں منع کر دیا 9 معجزے آنے کے بعد بھی حق کو تسلیم کرنے سے. اور یہی چیز ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ, دیکھیے یہ تو شرک میں تھے, ہم بدعت میں ہیں. جب آپ ان سے کہیں گے کسی گاؤں میں تبلیغ کے لیے جائیں گے تو دو چیزیں ہیں, یا تو وہ گاؤں کے بڑے سرپنچ اور پٹیل اور گاؤں کے کیا ہے بڑے سیاسی سردار بھی, کیونکہ سیاست اور دینی, کیونکہ وہاں جب کوئی مفتی یا کوئی عالم یا کوئی صحیح حق والا وہاں نہ ہو تو کوئی بھی تو عالم ہوتا ہے نا وہاں, مطلب جو دین کی باتیں بتانے والا, تو اس کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے. اب جب آپ حق بات بتائیں گے تو اس کی کرسی کم ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا, تو کچھ بھی الزام دے دیں گے, سعودیہ کا نام لیں گے, کچھ بھی. تو یہ چیز ہم میں بھی چل رہی ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ تو شیوا کس کا ہے, مشرکین کا, کفاروں کا, جن پر فٹکار ہوئی, جو غرق ہوئے, جو ہلاک ہوئے. تو دو چیزیں, باپ داداؤں کی تقلید جامد اور اپنا ہوس, عزت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ حق بات قبول کرنے سے روکتی ہیں. لہٰذا معلوم ہونا چاہے کہ تقلید یہ کوئی چیز نہیں, اور دنیا کے ہوس اللہ دینے والا ہے. عزت وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب سنیے فرعون کیا کہتا ہے جب معجزے واضح ہوئے, وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. ساحر جادوگر, علیم ماہر, ہر, کہا کہ ایتونی, ایسا کرو, یہ ہمیں معجزے دکھا رہا ہے نا. تو بول دیا کہ جادوگر ہے, مگر بولنے سے کیا فائدہ, مجمع میں اس کی عزت کم کرتے ہیں اور ثابت کر دیں گے کہ یہ جادوگر ہے. لہذا ہر ماہر جادوگر کو بلا لاؤ. تو جادوگر جمع ہوئے. تو دیکھیے کیسے تصویر پیش کی جا رہی ہے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ. جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جو ڈالنا چاہتے ہو ڈالو. گزشتہ میں آپ کو بیان کیا کہ جاء مذکر کے لیے, جاءت مؤنث کے لیے ہے نا, موعظۃ. ابھی آپ کیا کہیں گے آج, فلما جاء السحرۃ. تو بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ گرامر کا اختلاف, کوئی اختلاف نہیں, گرامر ایک ہی. مذکر کے لیے جاء, مؤنث کے لیے جاءت. یہاں کوئی مؤنث نہیں, یہ یاد رکھنا. تو قاعدہ بتانے سے پہلے ایک اسلوب بتاتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں, خلیفۃ المؤمنین ابو بکر الصدیق. خلیفتن تو کیا مؤنث ہے, تو تا لگنے کے بعد بھی مؤنث نہیں, وہ مذکر ہے نا. تو کئی حروف ایسے ہیں جو بظاہر آپ کو لگتے ہیں مؤنث, تو یہ سوچ رہے ہوں کہ مؤنث ہے تو جاءت ہونا چاہے, تو یہ مؤنث نہیں ہے. علامہ اقبال تو علامتن اقبال, علامہ تو کیا مؤنث ہے. تو اسی طریقے سے سحرۃ مؤنث نہیں ہے. یہ کس کی جمع ہے, ساحر کی جمع سحرہ. تو کبھی ساحر کی جمع ساحرون اور کبھی ساحر کی جمع سحرۃ, تو جمع ہے, مؤنث نہیں ہے. اچھا, اب جمع میں جب فاعل بعد میں ہو تو جا ایک ہی آئے گا. اگر فاعل پہلے ہو تو جاؤ, جاؤ. جیسے دیکھیے اذا جاءک المنافقون. تو اسی طریقے سے فلما جاء السحرہ. اچھا, فاعل پہلے ہو, قالوا نشہد, دیکھو منافقون پہلے آ گیا نا, اب فعل فاعل مطابق ہوگا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ ہی کے خواتین پڑھتے ہیں, وہیں سے فون آتے ہیں, ذرا گرامر ذرا وضاحت ہو. تو اب یہ واضح ہو گیا. اور کہ سحرہ کیا ہے, فاعل پہلے آئے. اور سب سے بہترین سورہ منافقون کیا ہے, یاد کر لیجئے, اذا جاءک المنافقون. المنافقون قالوا, دیکھو جمع آ گیا.
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کریے آپ ڈال دیجئے جادو، یعنی پھینک دو۔ رسیاں لائے تھے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ الْعَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جب انہوں نے ڈالا جادو تو بولے موسیٰ جسے تم لے آئے، دیکھو جئتم کے معنی جا، لیکن با ہے نا تو آیا نہیں کرنا، جسے لائے۔ ما جئتم بہ السحر، جادو کو تم لائے، جادو کے ساتھ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ اسے باطل کر کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مفسدین کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا۔ ابھی ایک آیت اس کی ہے اور سن لیجئے، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے کلمات سے ثابت کرتا ہے اگرچہ کہ مجرمین کو ناگوار ہو۔ تو مجرم اور مفسد اور حق، تو معلوم ہوا کہ جادو کرنے والوں نے جو کرتب دکھائے تھے یہ مفسدین، کیونکہ یہ فساد مچاتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، اور جو فرعون کے ہرکارے تھے یہ مجرم۔ تو اگرچہ کہ حق اگر آپ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو ہی غالب کرے گا، اگرچہ کہ مفسدین کو اور مجرمین کو ناگوار ہو۔ تو کیا مطلب اس کا؟ ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ کہ ہم اپنے طریقے سے حق بات کی تبلیغ کرتے رہیں، وہ حق غالب رہے گا۔ اور سب سے بہتر بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، گاؤں میں، بستی میں، محلے میں آپ کہیں جائیں، بدعت ہو رہی ہیں، کچھ لوگ دبے ہوئے رہتے ہیں جو حق بات کو سمجھتے ہیں، اور میرا تجربہ ہے ایک منہ سے بات نکلی ان کو ہمت ملی، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ دبے ہوئے ہیں، اور اس کی مثال خود فرعون کے لشکر میں اور رعایا میں ابھی آ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ خاموش نہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب سنیے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ یہ آیت ذرا شرح طلب ہے، زوم آنا ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائی موسیٰ لی، ذرا گرامر کے لیے آج ساتھ میں رہیے، فما آمن لموسیٰ، موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا، الا ذریۃ من قومی، مگر چند، ذریہ چند، کس بات پہ خوف کر، من فرعون و ملئہم، اس فرعون اور سردار کے ڈر سے کہ وہ اسے ستائیں، یہ ڈر تھا اس لیے نہیں لائے۔ اور فرعون متکبر تھا زمین میں اور وہ اسراف کرنے والا تھا۔ تو دو چیزوں سمجھنا ہے، لی آمن لے موسیٰ اور ذریہ۔ ہم ایمان کیسا لاتے ہیں؟ آمنت باللہ وبرسولہ والکتابین بالکتاب والنبیین بالنبیین وبمحمد، یہ ایمان کیا؟ لے موسیٰ۔ تو با میں لا میں فرق کیا؟ با میں لا میں فرق ہے۔ آمن لے موسیٰ نے موسیٰ کی تصدیق کی کہ یہ موسیٰ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن جب حضرت موسیٰ کے تقاضے کو پورا کرو گے تو آمن بے موسیٰ ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں آمن تو باللہ نے کیا؟ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ تو کافی فرق ہے آمن و لی، باللہ میں اور للہ میں۔ ہم کبھی آمن تو للہ نہیں کہتے، آمن تو للہ۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کچھ لوگ مشاعرہ سنتے ہوں گے نا، مشاعرہ شاعری سننا چاہے۔ دیکھیے مشاعرے میں جو غیر مسلم ہیں، سکھ ہیں، یو پی میں ہندو ہیں، اچھی اردو بولتے ہیں، تو جب یہ مشاعرے میں آتے ہیں تو مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، تو دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں، عجب کلابے چڑھاتے ہیں، اسلام، قرآن وید میں ہے، وہ قرآن میں ہے، سب قرآن قرآن۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ آمن لقرآن، آمن لمحمد۔ یہ نہیں کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب یہ کہیں گے تو آمن بالقرآن ہوگا۔ تو یہ فرق ہے۔ تو یہاں بات پیش کی جا رہی ہے کہ آمن لموسیٰ، لیکن پھر بعضوں نے تقاضے پورے کیے، ان کے قصے پہ ہیں، وجاء رجل من اقصى المدینہ۔ تو ایک چیز اچھا، پھر الا ذریۃ من قومہ،
اس کا کیا مطلب؟ من قومی یعنی کس کی قوم سے؟ تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ایک تفسیر میں ملے گا موسیٰ کی قوم سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسری تفسیر ملے گا موسیٰ کی قوم سے نہیں۔ موسیٰ کی قوم سے کون؟ بنی اسرائیل، وہ تو سارے آپ کے ساتھ نکل گئے تھے، کوئی بچا تھا سوائے قارون کے؟ تو ذریت تم صحیح نہیں، سارے ہی ایمان لائے، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ تم آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف، آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی، سارے نکل گئے۔ تو جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ لہٰذا اکثر مفسر نے کیا کہا ہے کہ فرعون کی قوم سے، ذریت۔ دیکھیے ایک شخص کان یکتم ایمان ہو، دربار سے بھاگا جب حکم ہوا تھا نا کہ موسیٰ تیری گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں، دیکھو ایمان کو چھپایا ہوا تھا، خود ہی فرعون کی بیوی آسیہ، اور وہ شخص جس کے بارے میں 9-10 آیتیں ہیں، جا رجل من اقصی المدینہ یسعی، ایک مومن آدمی، تو قریب یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ من قومی یعنی فرعون کے قوم سے۔ باقی وہ بھی تفسیر ترجمہ کیے ہیں، بہرحال آپ کے سامنے میں رکھا ہوں، اس بات سے کہ وہ انہیں فتنے میں نہ ڈالے۔ وَإِنَّ فرعون، کہ فرعون کیا تھا اصل میں، اس لیے کہا تھا آسیہ کو کیسے تکلیف دیا، کیلیں ٹھوک دی، ان کا قصہ آئے گا۔ اچھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے لوگوں سے کیا کہا کہ تم تقاضے کیسے پورے کرو؟ دیکھیے، وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ ہاں، میری بات کو یقین جانا، اب تقاضا پورا کرو، اب للہ نے، اگر تم یا واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو، دیکھا آمنت باللہ، تو تقاضے پورے کرو، توکلو، اس پر بھروسہ کرو۔ جب اس پر بھروسہ کرو گے تو مجرمین اور مفسدین اللہ انہیں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ اور یہ آج تک ہم لوگوں کا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے، چونکہ توکل وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو انسان کو چاہے کہ اپنے طاقت پر نہیں، اپنی کثرت پر نہیں، اپنی جمعیت پر نہیں، بھروسہ اللہ پر۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو بولے کہ ہم نے اللہ پر، ہمارے رب پر بھروسہ کیا۔ جو بھی لوگ ایمان لائے تھے، فرعون تکلیف دے رہا تھا، لیکن فوراً کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا۔ یہ فتنہ کیا؟ اس لیے کہ ہم تو ایمان لائے، اب اگر ہمیں تکلیف پہنچی تو وہ فتنے میں پڑ جائیں گے کہ یہ واقعی برے لوگ ہیں، یہ ہے فتنہ۔ اور یہ ہمیشہ ہمیں دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کو تکلیف میں نہ ڈال، تاکہ ظالم فتنے میں نہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں، تو یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور تیری رحمت سے اس قوم کافرین سے نجات دے، اس لیے کہ وہی نجات دینے والا ہے۔ اب دیکھیے وہی آتی ہے، جب فرعون کافی ستانے لگا تو دیکھیے کیا اعلان ہوتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے آیت غور کیجئے کیا ہے، ہم نے وحی کی موسیٰ اور آپ ان کے بھائی ہارون کی طرف، تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، بیت کی جمع ہے نا، کہ اپنی قوم کو گھر بناؤ مصر میں۔ دیکھیے مصر کا نام آیا، کئی جگہ پر آیا ہے مصر کا نام، اور کیا کرو، تکلیف دے رہا ہے، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی قبلہ بناؤ۔ اب باہر عبادت گاہوں میں جانے کی ضرورت نہیں، حالات ایسے تھے کہ باہر جائیے جماعت کیجیے، نہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور انہیں بشارت دیجیے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اس وقت یہ حکم ہوا تھا کہ گھروں میں ہی نماز پڑھیے۔ اب قبلہ کسے کہیں گے؟ جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ اب آپ گھر میں ہی، یا کہ گھر میں گھر ہی آپ کا قبلہ، یا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قبلے کے معنی کیا، مگر یہ جو کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ انفرادی طور پر نماز پڑھیں، اقیم الصلاۃ، کیا مطلب؟ نماز قائم کریں، مطلب گھر میں بھی جماعت۔ اب دیکھیے گھر کو کیسے قبلہ بنائیں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کبھی اتفاق ہوگا کسی کو
کہ داخل ہونے کا موقع ملے، ملتا ہے۔ اب آپ سوال کیا کرتے ہیں، اب کس طرف رخ کریں گے؟ بھائی خانہ کعبہ خود قبلہ ہے، کسی طرف بھی رخ کریں، اب وہاں پوچھنے کی ضرورت نہیں، خانہ کعبہ کے باہر خانہ کعبے کی طرف رخ کریں، جب اندر داخل ہوں تو کہیں بھی جہاں بھی نیت مان لیں۔ تو یہ یہاں پر چند مسائل جان لیجئے کہ جماعت کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اور چاہے گھر میں آپ کہیں بھی نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر لیں، اور یہی مسجد ہے۔ تو سنیے، وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ یہ سنیے کیا ہے، کہتے ہیں موسیٰ، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے اہلکاروں کو زینت، رونق دی، مال دیا دنیا کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے روکیں، اسی لیے تو روک رہے ہیں نا۔ ربنا اطمس علی، دیکھیے پہلی بددعا آ رہی ہے، لہذا اس کو سمجھیے، انہیں ہلاک کر، ربنا علی اموالہم، وہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، واشدد علی قلوبہم، دلوں کو قفل ڈال دے، مشدود کر دے، اور وہ نہیں ایمان لائیں گے، نہ لائیں ایمان یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھیں۔ اللہ تین بددعائیں ہوئے ہیں، تو یہ بددعا کسی کیوں کر، کسی سمجھنا ہے؟ عذاب کو دیکھ کر وہ عذاب ایمان لائیں گے، تو وہ تو ایمان لانا بے سود ہوگا، اس کو بھی ذہن میں رکھے، چونکہ آگے آیت آ رہی ہے ایک۔ پھر یہ کب ہوتا ہے؟ جب حجت تمام ہو جاتی ہے۔ نبی کا کام نفرت نہیں، عذاب نہیں، جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ ایمان لانے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کی زبان پر وہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اب ان کی کوئی امید نہیں۔ تو سنیے کیا جواب ملتا ہے، قال اجیبت دعوتکما، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ ادھر بددعا اور دعا قبول بھی ہوئی، کیوں؟ مشیت الہی یہی تھی، ان کی زبان پر جاری ہوا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، لیکن تم فاستقیما، ثابت قدم رہیے، اور ان لوگوں کی جو جانتے نہیں پیروی نہ کیجیے۔ اور ان پر عذاب آیا تو اس کی شکل دیکھیے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا۔ اب دیکھیے اس کی شرارت، بنی اسرائیل کو اجازت دی، اللہ نے وہی سے کہا راتوں رات نکل جاؤ، اب اس کا حد سے تجاوز کرنا خاموش رہتا، نکل پڑا، کیوں؟ بغیاً و عدوا، سرکشی اور دشمنی۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، دیکھ رہا ہے کہ 12 راستے ہیں، داخل ہوا، بنی اسرائیل نکل گئے، تو جب ڈوبنے لگا، اذا کے معنی کیا؟ جب ڈوبنے لگا، قال آمنت، ایمان لایا، لا الہ الا ہو، مگر الا اللہ نہیں کہتا ہے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تاکید کہ اس اللہ پر، اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی ڈر گیا نا اب، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کیا بددعا تھی؟ لا یؤمنوا حتیٰ یروا العذاب العلیم، کہ جب تک عذاب نہیں دیکھیں گے یہ ایمان لانے والا نہیں۔ الآن، الآن کے معنی کیا؟ ابھی، اور کے معنی کیا؟ الآن، تو الآن بروایت حب سے پڑھا نہیں جاتا، جیسے کہ اللہ، اب جب آ ہو گیا تو لام پر سکون، تو کھینچیے 6 الف، الآن، تو کیا مطلب؟ کیا ابھی؟ اب یہ تو گرامر سمجھ میں آ گیا، جہاں کہیں بھی اللہ الآن تو مطلب اللہ، الآن، کیا ابھی
ایمان لاتے ہو وقت عصیت من قبل، اس کے پہلے نافرمانی کی اور تم فساد مچانے والوں میں سے تھے۔ جانتے ہوا کیا؟ لشکر سارا ڈوب گیا، مصر میں خبر پہنچ گئی کہ فرعون بھی ہلاک ہوا، یقین نہیں آ رہا تھا لوگوں کو۔ کیسے یقین آئے گا؟ کوئی سپر پاور شکست کھا جائے، کوئی زبردست رستم پہلوان ہار جائے، یقین نہیں آتا۔ تو چلو اللہ نے یقین بھی دلا دیا، سمندر سے کہا کہ لاش کو نکال دو، باہر پھینک دو۔ تو سنیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ ہم آج تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ دوسرے والوں کو نشانی ہو جائے۔ سمندر نے پھینک دیا، اب دیکھ لیا کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو وہی ہے۔ اور مصر کے میوزیم میں اب بھی ہے وہ لاش، لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب یہ بات ختم ہونے کے بعد آگے ذکر ہے بنی اسرائیل کا، سنیے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو، اچھا ٹھکانہ پار کر کے دیا نا، اور اچھی روزی عطا کی، دیے تھے من و سلوہ جو کچھ بھی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، کتاب بھی دی، مگر اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آیا، اس کے بعد ہی اختلاف کر گئے۔ تو 13 ارب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کرتے ہیں، اور آج بھی یہی ہے، یہ قوم ہے، کتاب ہے ان کے پاس، ان کتاب میں لکھا ہے کلام پاک کے سلسلے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، مگر یہ علم کے بعد بھی اختلاف کر رہے ہیں، تو ان کو اللہ کے حوالے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ ان کا قیامت کے دن ہوگا اور انہیں پتہ چلے گا کہ حق کیا، اور یہ چھپائے ہوئے ہیں، یہ بھی مسرفین ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ دوبارہ یہ آج کا قصہ ہم نے پورا کیا، تو گرامر زیادہ آپ کو بتلائیں، اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کام آئیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ انشاءاللہ آئندہ اب رخ مضمون کا دوسرا ہے، اور اہم آیت آ رہی آئندہ یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ عذاب آنے کے بعد انہوں نے اثر عذاب کا آنے کے بعد، تو وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارا درس ختم نہیں ہو رہا ہے، بخاری کا درس ہے، اور اتفاق سے ایمان اسلام کے بارے میں جو آج ہم نے دیکھا، سنیے۔ اس حدیث کا نام ہے، بہت مشہور حدیث، حدیث جبرائیل، بہت مشہور حدیث ہے۔ تو اس کا مختصر نچوڑ یہ ہے کہ حدیث جبرائیل یہاں پر امام بخاری نے جو بیان کی ہے، اور جو دوسری حدیث میں مسلم وغیرہ میں الفاظ کا ہیر پھیر ہے، لیکن مقصد وہی ہے۔ تو میں آپ کو ویسے بھی سنا دیتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے، سنیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان، قیامت کے بارے میں پوچھنا، یہ بہت مشہور ہے، اس لیے کہ مجمع میں جبرائیل امین ایک شخص کی صورت میں آئے تھے، اور وہ بھی ایسے کہ سفید کپڑا اور بال بھی کالے، اور لوگ جانتے نہیں تھے تو پریشان ہوئے، اس لیے کہ جب ایک آدمی اس گاؤں کا نہیں ہے تو اتنا سفید اور حشاش بشاش نہیں ہوتا ہے، مسافر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب مقیم بھی نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں، تو پریشان تھے۔ تو اس نے آ کر دیکھے کیسے سوال کیا، تو یہ تو اوپر یہ متن باندھ رہے ہیں، ہم نیچے کی حدیث پڑھیں، 50 نمبر جو لکھا ہوا ہے نا، وہاں سے۔ ہم سے مسدود نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو ابو حیان تمیمی نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے،
کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اب یہ جو شخص آیا نا، دوسری حدیث میں اس کی یہ شرح بیان کی گئی ہے کہ ہم جانتے نہیں تھے اور آ کر بالکل گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا. پوچھا کہ ایمان مل ایمان، تو آپ سب نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود، اس کی وحدانیت پر ایمان لا، اور اس کے فرشتے کے وجود پر اور اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر. یہ نہیں آمنت باللہ ملاقاتی، یہ سب پیش کیا. اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ. یہ ایمان ہوا نا، جسے ہم کہتے ہیں داخلی، کہ عقائد، ایمان لانا اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر. یہ پھر پوچھا مل اسلام. اچھا، دوسری حدیث میں ہے کہ صدقت، یعنی اس نے پوچھا اے رسول یعنی مل ایمان، آپ نے جواب دیا تو صدقت. تو حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب آدمی ہے، خود پوچھتا ہے خود کہتا ہے صدقت. تو حدیث کا ایک اختلاف ہوتا ہے. مل اسلام، آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ فرض ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو. پھر اس نے تو کہا کہ صدقت. دو سوال ہو گئے نا. تو نماز، اسلام اور ایمان، یعنی عمل جو کر رہے ہیں یہ اسلام. پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر وہ اور تم اسے دیکھ رہے ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان. اس نے کہا صدقت. پھر اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی. ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا. یہ اس نے کہا، یہ آپ نے فرمایا. تو یہاں پر آیت ہے اس کی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ پوری آیت پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کو میں نے نیچے لکھ دیا ہوں. یہ آخری آیت ہے سورہ لقمان کی، کہ پہلی آیت عنده علم الساعہ، دوسری وینزل الغیث. آپ کے لیے نیچے ہے 2، 3، 4 اور 5. یہ 5 علم غیب صرف اللہ کے ساتھ ہیں. آپ سب نے یہ آیت پڑھی. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں. دیکھیں قیامت کب ہے یہ میرے علم سے نہیں، یہ تو اللہ کے پاس جو علم ہے 5 اس کا اس میں ہے. یہ ایک میں نشانیاں، وہ یہ کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. اب لونڈی اپنے آقا کو کیسے جنے گی؟ اب تو ہے نہیں نا لونڈیاں. اصل میں بادشاہ کی لونڈیاں ہوتی تھی 40، 50، 80. اب ان سے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ ام ولد کہلاتی تھی. اب اسے وہ بیچ نہیں سکتا تھا. اب بادشاہ انتقال کر گیا تو یہ بیٹا بادشاہ بنا، تو اس کی اپنی ماں کا مالک بنا کہ نہیں بنا؟ اب اس کی مرضی. کچھ لوگ اسے باندیوں میں ہی رکھتے تھے، کچھ لوگ اپنی ماں خیال کرتے تھے. تو یہ جو ہے ماں اپنے آقا کو جنے گی. چلیے. اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کریں گے تو دوسری حدیث میں ہے کہ جب ننگے پیر، کیا حفاظ، ارات، رائش شتا، یہ بڑے بڑے مکان بنانے لگیں گے فقیر لوگ. اور آج کل دیکھ رہے ہیں امیر فقیر سے اب ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے، جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر آپ سب نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک. پھر وہ پوچھنے والا مڑ کر جانے لگا. اتنے سوالات کے بعد آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلاؤ. لوگ دوڑے مگر وہ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ تو پھر جبرائیل امین تھے، غائب ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آیا تمہارے پاس لیعلمکم دینکم، جو آیا تاکہ تمہیں دین سکھائے. بس اس پر امام بخاری نے یہ باب باندھا. کیا امام بخاری کہنا چاہتے ہیں؟ ایمان، دین بھی ایمان، اسلام بھی ایمان، اچھے اعمال کرنا بھی ایمان، یہ بتانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ اتفاق سے حدیث ایسی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دیکھیں تو اسلام دین ایک ہی ہے، یہ شرح میں انہوں نے لکھ دیا، وہ آپ دیکھ لیں. تو انسان مومن ہے، انسان مسلم ہے، انسان اچھے اعمال کرتا ہے، یہ سب دین میں شامل ہے، یہ سب اسلام میں شامل ہے، یہ سب ایمان میں شامل ہے. آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے. تو بس یہ حدیث، اب یہ ایمان کا جو بیان ہے نا، یہ باب اب ختم ہونے جا رہا ہے، اور کچھ 2 درس ہوں گے، پھر اس کے بعد کتاب العلم شروع ہوگا. تو پھر یہ موضوع جو رخ جو ہے تبدیل ہو جائے گا. تو 2 اسباق تک اور صبر کریں تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک توفیق دے، قرآن اور احادیث صحیحہ میں مطابقت کریں. اور ہماری جمعیت کمزور ہے اور ہم قلت میں ہیں، مگر
اللہ تعالیٰ مفسدین مصلحین مجرمین کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. تو اس دعا کے ساتھ آج ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیے آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام جی ابتدائی دور جی اس کے پہلے شرک آیا نا, شرک ایون یہاں سے حتیٰ کہ اس کے پہلے شرک کی موت بھی نہیں واقع ہوئی تھی. قابل حابل جی اس کو دفن کرنے کا معلومات معلوم ہی نہیں تھا, پھر اس میں موت بھی نہیں ہوئی. جی. تو یہ کیسے شرک پیدا کیسے ہوئی؟ کان امت واحدہ ہے نا, ایک ہی دن. ان کا سوال یہ ہے نا کہ کیسے ابتدا ہوئی, تو کان امت واحدہ. اب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے جو ہے دیکھیے حابل قابل, وہاں بھی شیطانی اثر تھا. شیطان تو کوشش کر رہا تھا نا, تو اسے موقع ملا کہاں؟ قوم نوح میں. قوم نوح میں وہ اس طرح پہنچا کہ جو نائب تھے رسول کے, نیابت کے, ظاہر بات ہے کہ ان کی ایک تاریخ تھی نا, تو ان تک ایسا پہنچا کہ یہ تمہارے بزرگ لوگ اور آپ لوگ ان کا کچھ خیال ہی نہیں کرتے. اس طریقے سے پہنچا. تو خیال کرنے میں پھر ان کی وہ پتھر کی شکلیں بنانے لگا. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہاں سجدے کرو, نظریں چڑھاؤ, کچھ نہیں. اتنا کام کر گیا, سوچا چھوڑ گیا. اب ان کی وہ شکلیں بنی, پھر ان کی اولاد آئی. اصل یہ مسئلہ آبا و اجداد, بولے یہ کیا کرتے ہو, تمہارے باپ دادا تو ان کی عزت کرتے تھے, تو ان کو شروع کرا دیا. اب وہی عقیدہ ہے, ہمارے باپ دادا نے ہی مورتیاں رکھی ہیں, تو اس طریقے سے یہ شرک میں ابتدا کیا. چونکہ وہ کوشش کر رہا ہے اور آج بھی یہی کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس طریقے سے ابتدا ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے بعثنا, جب رسول کا مشن ختم ہوا تو رسول بھیجتے رہے. اور جنہوں نے سمجھنا چاہا, لا یعقلون نہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ آج بھی دیکھیے غیر قوم جو سمجھنا چاہتے ہو اسلام کو قبول کرتی ہے, جو سمجھنا چاہتے ہو بدعت کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. جی 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 ہاں, فرعون کی نسل. ہاں ہاں, یہ فرعون کے معنی اصل میں فرعون کیا, جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ راجا. ہمارے یہاں جو بادشاہ بنتا ہے تو غیروں کا بادشاہ اسے کیا کہیں گے, راجا, اور مسلمانوں کو تو اسے کہیں گے بادشاہ. ویسے مصری قوم کا یہ ٹائٹل تھا کہ ان کے یہاں جسے بادشاہ بنائیں گے اس کو فرعون, باقی فرعون اس کا نام نہیں, تو وہ فرعون سے مشہور ہو گیا. جی نہیں, نسل اس کی وہ فرعون سے مشہور ہو گیا. پھر اس کے تو کوئی لڑکا بھی نہیں تھا نا. کیا کہے دونوں نے, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, ہے نا. تو معلوم ہوا کہ نسل نہیں تھی. کیا بولی آسیہ اور فرعون کہ حضرت موسیٰ کو ہم یا ہمیں نفع دے گا یا ہم لڑکا بنا لیں گے, تو نسل کا سوال ہی نہیں آتا. جی ہاں, بہرحال دونوں بول پڑے تھے. ینفعنا جمع کی ضمیر ہے نا. جی آزر, وہاں وہ خود بدھ بناتے تھے, وہ خود ہاں وہ بدھ بناتے تھے اور کھینچ کر لے آ کے بازاروں میں بیچتے تھے. تو ظاہر بات ہے ان کے یہاں تو مرکز تھا نا بتوں کا, تو بڑا مزار تھا. تو وہ تو گھنٹیاں بجائیں گے تو لوگ بجائیں گے نا. جی کیا ابو الہول, ابو الہول, ہاں ابو الہول وہ اصل میں ہر فرعون کا وہ ایک شکل بناتے ہیں, تو وہ ایک بڑے فرعون کا ہے, یہ اس کا نہیں. وہ جو ممی جو ہے نا رکھا ہوا ہے نا, یہ اس کی لاش ہے, وہ بھی ان کا کوئی بڑا ابو الہول ہے رکھا ہوا ہے, بہت اونچا ہے. ہاں اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں اسی کا نتیجہ ہے. نہیں, وہ کچھ وہاں ایسا مادہ وہاں لگاتے ہیں, یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے جو دنیا میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ اس میں سڑان نہیں ہوتی. یہ تو قدرت کی کرشمہ ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا, قدرت کا کرشمہ ہے. ہاں اس آیت سے, تو اسی آیت سے ہے نا کہ ہم نے نجات دی تو اس کو باہر پھینکا, پھر وہ سڑا نہیں اور آج تک محفوظ ہے. اسی آیت کا مصداق ہے نا. ہاں اچھا رکھتے ہیں, ہاں یہ سام ہم رکھتے ہیں. ہاں جی 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 ہاں نام رکھیں گے نا, چونکہ وہ ہاں دین پر قائم نہیں ہے. چونکہ یہی پہنچے تھے سام, اور سوڈان میں دیکھو سام ہی ملیں گے آپ کو, یہ اسی سے ہیں سام والے. تو سام ہم نام رکھیں گے چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں ہمارے باپ دادا میں سام ہم آئے, ایسا ہے. اب وہ دین ختم ہو گیا, وہ صحیح ہے. یہی تینوں پھیلے ہر طرف, انہی کی اولاد ہیں سب.
आदम सानी। चलिए माशाल्लाह, कलाम पाक में हमें क्या क्या मिलता है, बस थोड़ी तवज्जो चाहिए। आज ग्रामर ज़्यादा थे लेकिन समझ में तो आए ना, इतने मुश्किल नहीं थे ना, बार बार ऐसे बताएंगे तो चलिए। मसाइल भी थे, अब आइंदा ख़त्म करते हैं। तो अगर हुआ जल्दी हुआ तो 2 बाब ख़त्म कर देंगे, किताब-उल-इल्म तक पहुँच जाएंगे फिर। चलिए दुआ में याद रखें।